لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات پڑھیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی انوار صاحب ابن سید حسین احمد صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ عزیزان محترم، عزاخانے کی گھڑی سے 2:40 پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور 3:40 تک اپنی گفتگو بہرحال تمام کر دوں گا. زیادہ سے زیادہ تمنے وقت میں اس سے زیادہ کہیں گنجائش کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں. موسم اور حالات کی سختی نے مجبور کیا کہ گفتگو کو بہت سنبھال کے اور سمیٹ کے کیا جائے. یہ آیت کریمہ جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، انتہائی مشہور و معروف آیت ہے اور مومن کرام اسے اپنی دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں. میرا مقصد صرف اس پڑھی جانے والی آیت پر تھوڑی سی توجہ مبذول کرانی ہے. یہ مجلس شاعر اہل بیت علی انوار صاحب کے ایصال ثواب کی ہے. ایک شاعر کا خود خیر جاریہ اس کا کلام ہوتا ہے، اور جب وہ مدح اہل بیت میں اشعار خلوص دل سے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کا جو ثواب کا پیکج ہے وہ تو فوراً مل گیا. جنت کی ضمانت بھی شعر کے ساتھ ہے، وہ بھی مل گئی.
مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا کلام پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کا ثواب جاری رہے گا، تب تک اس کا ثواب جاری رہے گا۔ کوئی حد اور انتہا قائم ہی نہیں کی جا سکتی کہ اس خیر کثیر اور اس خیر جاریہ سے اس کے پاس کتنی جزا فراہم ہو گئی۔ مگر میں دلیل قائم کرنا چاہوں گا ایک مداح اہل بیت کے لیے اس موقع سے کہ جب جناب دئبل مدح اہل بیت میں قصیدہ کہتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے حضور پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ حضور میں نے آپ کی مدح میں شعر کہے ہیں، بلکہ امام خود فرمائش کرتے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے لیے کچھ کہا ہے؟ کچھ تم نے ہمارے لیے کہا ہے؟ کیا علم امام میں نہیں تھا کہ انہوں نے شعر کہے ہیں؟ نہیں تھا، مگر ایک قانون دینا تھا ہمیں اور آپ کو، مولا کو ایک قانون دینا تھا کہ دیکھو جب ذکر کرنا تو مدح اہل بیت میں کرنا، اور پھر دوسرا قانون دیا، کہا ہاں سرکار میں نے کچھ شعر کہے ہیں، تو امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سناؤں کا نہیں، ابھی نہیں۔ امام نے کہا ابھی نہیں۔ اس کے بعد امام نے فرش بچھوایا، پردہ لگوایا، گھر میں عورتوں کو بٹھایا، باہر اور لوگوں کو بٹھایا جو موجود تھے، کہا اب سناؤ۔ گویا بتایا کہ ذکر اہل بیت کرنا تو مجمع جمع کر کے کرنا، توجہ ہے، مجمع جمع کر کے کرنا۔ یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دم سرسری سا پیش کر دیا، مگر یہاں سے مجھے استفادے کا حق ہے کہ جب مداح اہل بیت مدح محمد و آل محمد میں اشعار کہتا ہے تو امام جانتے ہیں کہ کیا کہا ہے، مگر امام سننا چاہتے ہیں، امام سننا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو مجھے اس استفادے کا حق ہے کہ جب علی انوار صاحب، قطع سن چکے آپ کلیم صاحب کا، جب علی انوار صاحب قبر میں تشریف لے گئے ہوں گے اور مولا آئے ہوں گے تو ملائکے حساب و کتاب بٹھائے گئے ہوں گے اور مولا نے ضرور پوچھا ہوگا بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کہا ہے؟ صلوات پڑھے بڑا مرتبہ ہے مداح اہل بیت کا۔ میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے یہ دعا کی آیت ہے، اور یہ دعا ہر بندے کو کرنی ہے۔ اب اس لیے نہیں انجم صاحب اور ان کی برادران کہ میرے والد کے پاس تو بڑا کلام ہے اور بڑی جزا ہے، وہ ماں باپ کے حق میں دعا چھوڑ دیں، نہیں، ہر بیٹے پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے، ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ نماز عبادت ہے
عادت نہیں. نماز عبادت ہے، عادت نہیں. عادت اسے کہتے ہیں کہ جو عمل بے سمجھے بوجھے ہوتا ہو. کسی بھی چیز کی آدمی کی عادت ہے تو وہ عمل اس سے نادانستہ طور پر وجود میں آتا ہے. اگر نماز کی بھی عادت سی پڑ گئی ہے تو 2 رکعت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ابھی کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہے. توجہ ہے. نماز کو عادتاً نہیں پڑھنا ہے، عبادتاً پڑھنا. شاید یہ بات پہنچے آپ تک. نماز دیکھیے عادت کیا چیز ہے. ٹائپسٹ کو آپ کہیے کہ وہ ٹائپ کرے. آپ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اب تو ہر بچے کی عادت ٹائپ کی پڑ گئی ہے. اتنی چیٹنگ ہونے لگی ہے کہ حد ہو گئی ہے. وقت نہیں ہے کہ کسی دقیق عادت کی طرف جاؤں. ٹائپسٹ کو آپ کہیے، توجہ رکھیے گا، کہ وہ کوئی مضمون ٹائپ کرے تو نگاہ اس کی ہوتی ہے مضمون پر، انگلیاں عادتاً چلتی رہتی ہیں. یہ ہے عادت، یہ ہے عادت. ہر انگلی عادتاً اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جس انگلی کی جس کی کے اوپر عادت پڑی ہوئی ہے. اب اسے لکھنا ہے COME کم، تو ساری انگلیوں کے حروف سیٹ ہیں. سی کس سے لکھنا ہے، او کس سے لکھنا ہے، اور ایم کس سے لکھنا ہے، اور ای کس سے لکھنا ہے. اگر اس سے آپ یہ کہیے کہ مجھے COME کم نہیں لکھوانا ہے، کوئی وجہ ہے، آپ لکھیے CUMO کم. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں مجھے یہ لکھوانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کبھی وہ ان 4 انگلیوں سے نہیں لکھے گا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ کم سے کم میری محنت کی تو داد دے ہی دیجئے. تب وہ کیا کرے گا کہ وہ 4 انگلیوں کو سمیٹ کے 1 انگلی سے لکھے گا. اس لیے کہ اب آپ اس سے عادت کے خلاف کام کروا رہے ہیں. بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ نماز میں بھی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے. عادت ہماری ہے روزانہ دعائے قنوت دوسری رکعت میں سورہ توحید کے بعد پڑھنا. لیکن جب جمعہ آتا ہے تو اکثر ہم جھول کھا کے رہ جاتے ہیں. ایک بات خیال رکھیے گا کہ جو نماز جمعہ میں جھول کھا جاتا ہے وہ نمازی ہے، عادت ہے اس کی. اسے بے نمازی مت سمجھیے گا، اسے بے نمازی مت سمجھیے گا. اس لیے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ اپنے بائیں دیکھ کے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو عادت ہے. اب پوچھئے پالنے والے دعائے قنوت صبح میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں. توحید کے بعد قنوت اور اس کے بعد رکوع، توحید کے بعد قنوت. تو ایک جمعے میں بھی اگر ایسے ہی پڑھ دیں گے تو کیا تیری الوہیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ عبادت کے معیار میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم نماز کو عبادت رکھنا چاہتے ہیں، عادت نہیں بننے دینا چاہتے. اس لیے جمعے میں نے ترکیب بدلوا دی، عیدین میں قنوت بڑھوا دیا. توجہ ہے؟ عیدین میں قنوت بڑھوا دیا، نماز آیات میں رکوع بڑھوا دیا. یہ ترتیبیں بدل اسی لیے رہا ہوں کہ نماز تمہاری عبادت رہے، عادت نہ بننے پائے کہ عادتاً کیے جا رہے ہیں. توجہ ہے، صلوات پڑھے.
اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ. بھئی نماز تو ہو گئی مگر ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہم نے اس سے مانگا کیا ہے، اس نے ہمیں دیا کیا. لہذا میری گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے، وعدہ کر رہا ہوں علماء سے پوچھ لے، کوئی خلل نماز میں نہیں آئے گا کہ جب دستے دعا کے لیے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو 1 سیکنڈ کا، صرف 1 سیکنڈ چاہیے سوچنے کے لیے. 1 سیکنڈ ٹھہر کر کے، 1 سیکنڈ کہہ رہا ہوں تو 1 ہی سیکنڈ ٹھہر کر کے یہ کہیے پالنے والے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے، ولے والدیا میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور پالنے والے تمام مومنین کو بخش دے قیامت کے دن. صلوات پڑھے محمد. اس لیے کہ طلب مغفرت ہی حاصل حیات ہے، طلب مغفرت ہی حاصل حیات ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھیے اللہ نے دولت دی، عزت دی، نوکر چاکر دیے، گھوڑا گاڑی دیا، سارا اہتمام حیات دیا، اولاد دی، خاندان دیا، سب کچھ دیا. نیچے لکھیے مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں. دوسرا کالم بنائیے، لکھیے کوئی خاص عزت نہیں، کوئی خاص شہرت نہیں، عام سی زندگی گزاری، بہت دولت نہیں، بال بچے بھی ایک آدھ ہوئے، زندگی گزر گئی. مگر نیچے لکھیے کہ مغفرت کی گارنٹی ہے. اور اب نتیجہ نکالیے کامیاب کون ہے. خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے نتیجہ بنائیے کہ کامیاب کون ہے. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات کہاں تک پہنچا سکوں گا. جہاں لکھیے دولت، ثروت، تخت، تاج، عزت، ساری چیزیں، مگر نیچے لکھیے کہ کوئی ضمانت گارنٹی نظر نہیں آتی. اور دوسرا کالم بنائیے، کوئی خاص دولت نہیں، شہرت نہیں، گھر بار بھی نہیں خاص بنایا، یوں ہی سی زندگی گزر گئی. گورنری بھی کی تو لوٹے اور چٹائی پر کی. مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات پہنچا سکوں گا. گورنری بھی کی تو لوٹے چٹائی پر کی، مگر نیچے لکھیے کہ اتنی ضمانت ہے، ضمانت ہے، اتنی ضمانت ہے مغفرت کی کہ رسول خود کہے کہ دنیا کو تو جنت کی جستجو ہے مگر سلمان جنت تمہیں چاہتی ہے. اب جملہ پورا کر رہا ہوں کہ وہاں لکھیے جہاں کوئی خاص نہ دولت، نہ شہرت، نہ کوئی تخت، نہ تاج، وہاں لکھیے سلمان. اور جہاں دولت بھی، تخت و تاج بھی، وہاں لکھیے سلمان کا قافیہ. اور اب نتیجہ بنائیے کامیاب کون ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزو، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے اللہ کی بارگاہ میں. مغفرت، دعائے مغفرت انسان میں انکساری لاتی ہے. دعائے مغفرت انسان سے غرور کو دور کرتی ہے. دعائے مغفرت انسان میں انسانیت پیدا کرتی ہے. دعائے مغفرت جذبہ للہیت پیدا کرتی ہے. غور کیجئے، پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے قیامت کے دن. تمام مومنین کو. بہت توجہ. پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اب زمانے بھر کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے. تمام مومنین کو.
آیات کی تناظر میں جملہ دے رہا ہوں کہ میری بارگاہ میں آنا تو تنہا دعا لے کے نہ آنا، میری بارگاہ میں آنا تو تنہا دعا لے کے نہ آنا، اس لیے کہ تنہا دعا سے خود غرضی کی بو آتی ہے۔ تنہا دعا سے خود غرضی کی بو آتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، بہت جلدی چلنا چاہتا ہوں، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب کہلا کے تمہیں کس مرتبے پہ کھڑا کر دیا۔ تم کس سے مانگنے آئے تھے؟ تم کس سے دعا کرنے آئے تھے؟ رب العالمین سے دعا کرنے آئے تھے۔ تم نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے عالمین کے رب سے گفتگو شروع کی تھی، لہٰذا ہم نے تمہیں مقام دعا میں لا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ تم سے کہلایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اور جیسے ہی تم نے یہ کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، میں نے تمہاری ان دو ہتھیلیوں کو وسعت کائنات عطا کر دی۔ وہ جملہ قبول کرو، میں نے تمہاری ان دو ہتھیلیوں کو وسعت کائنات عطا کر دی۔ ان دو ہتھیلیوں میں ایران کا بھی مومن ہے، جاپان کا بھی مومن ہے، ایران کا بھی مومن ہے، جاپان کا بھی مومن ہے، یورپ کا بھی مومن ہے، ایشیا کا بھی مومن ہے، سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، خان بھی ہے، انصاری بھی ہے۔ تم نے سمجھا نہیں، ہم نے تمہیں لسانی عصبیت سے بلند کر دیا، تہذیبی عصبیت سے بلند کر دیا، جغرافیائی عصبیت سے بلند کر دیا، لسانی عصبیت سے بلند کر دیا، نسلی عصبیت سے بلند کر دیا، جغرافیائی عصبیت سے بلند کر دیا۔ اب تم رب العالمین سے عالمین کی دعا مانگ رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور کیا پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ میں نے کہا پالنے والے، مگر ایک عصبیت تو ہمیں اس دعا میں نظر آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو نے تو ہر عصبیت سے بلند کر دیا، مگر ایک خود غرضی، عصبیت نہیں بلکہ خود غرضی ہمیں اس دعا میں نظر آ رہی ہے، اور چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی بلند ہو جاؤں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، افہام و تفہیم کی منزل میں ہوں۔ میں نے کہا پالنے والے، وہ یہ ہے کہ ہم مشرقی لوگ، ہر لفظ قیمتی بول رہا ہوں، ہم مشرقی لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاسٹل میں پلوانے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ پورا کلچر ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ ہم مشرقی لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے۔ اور ابھی ہمارے عابد بھائی نماز کے بعد ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انوار صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کی شفقتیں تھیں، تو ظاہر ہے کہ بچے تو اس سے زیادہ یاد کر رہے ہوں گے نا۔ تو ہم مشرقی لوگ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ جینا چاہتے ہیں۔ ہماری تو پالنے والے ایسی عادت ہے کہ اگر دوا بھی لانی ہوگی تو ابا کی پہلے لاتے ہیں، اپنی بعد میں لاتے ہیں۔ اگر چندے کی رسید بھی کٹوانی ہوتی ہے تو پیسہ میری تنخواہ کا ہوتا ہے، مگر رسید پہ نام ابا کا لکھا جاتا ہے۔
جیسے ہی آپ نے رسید پر والد کا نام لکھوایا، ادھر نام لکھا گیا، ادھر ماسٹر کمپیوٹر سے پرنٹ نکل گیا۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، میں کیا کہاں تک ٹھہرا کہ آپ کو گفتگو کروں۔ ادھر نام پورا ہوا رسید پر، ادھر ماسٹر کمپیوٹر سے پرنٹ نکل گیا، اور ابا کے نام وہ ثواب جاری ہو گیا۔ مقصد یہی تو تھا، میں نے کیوں والد کا نام لکھوایا تھا؟ بھئی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں بھی نام لکھوایا جاتا ہے وہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے ثواب ملنا ہے تو والد کو ملے، اور اگر اس سے نام ہونا ہے تو والد کا ہو۔ تو ہم اپنی معاشرتی زندگی میں ماں باپ کو فوقیت دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں۔ تو جب معاشرتی زندگی میں ہم ماں باپ کو فوقیت اور اولیت دیتے ہیں تو پالنے والے یہ مقام دعا میں ہم سے کیوں کہلایا جا رہا ہے پالنے والے پہلے ہمیں بخش دے؟ میں بیدار رہیے گا، ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے بخش دے، پھر ہے ولی والدیہ، پھر میرے ماں باپ کو بخش دے۔ پالنے والے کیا اچھا ہوتا کہ پہلے تو میرے ماں باپ کو بخش دے، اس کے بعد ہمیں بخش دے، اس کے بعد مومنین کو بخش دے۔ قدرت کہے گی نہیں، خبردار ایسا نہ کرنا۔ اپنی معاشرتی زندگی میں تم ان کو پریفرنس دیتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، تو یہی کرنا ان کا حق ہے۔ آیت موجود ہے مگر میں سپورٹنگ آیت نہیں پڑھوں گا۔ ان کا حق ہے کہ اپنی معاشرتی زندگی میں یہی کرنا کہ انہیں فوقیت دینا، انہیں مرتبہ دینا، انہیں آگے بڑھانا، مگر مقام دعا میں آنا تو پہلے ان کے لیے دعا نہ کرنا، پہلے دعا کرنا اپنے لیے۔ ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے۔ میں نے کہا پالنے والے کیوں ہم اپنے لیے پہلے دعا کریں؟ قدرت کہے گی اس لیے کہ تمہیں ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ میں جملہ بولنا، تمہیں ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ پہلے طلب مغفرت کے لیے خود دعا کرو، اور طلب مغفرت کے بعد جب میں تمہاری زبان پاک کر دوں تو پاک زبان سے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ مل جل کے کرنا، پاک زبان سے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ پالنے والے ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ طلب مغفرت کے باب میں انبیاء نے بھی دعا کی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخشنے پہ مجبور ہے۔ پھر انبیاء، معصوم انبیاء نے کیوں دعائے مغفرت کی ہے؟ پالنے والے ہمیں بخش دے، پالنے والے ہمیں معاف کر دے۔ پوری چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے۔ بڑی نازک سی منزل سے گزر رہا ہوں، اور اپنی عادت کے مطابق ہی اپنی بات مکمل کروں گا، کیونکہ ابھی پرسوں ولادت کی تاریخ تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی۔ معصومین نے پھر طلب مغفرت کیوں کی؟ دو آیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک سورہ نوح کی آخری آیت ہے رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں آیتیں نماز ہدیہ والدین میں پڑھی جاتی ہیں۔
میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی کم سے کم یہ زندگی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مرنے کے بعد تو پڑھنا ہی چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے مجمع سے سننے والوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ ایک بار نماز ہدیہ والدین ضرور پڑھ دو تاکہ فرشتے وہاں کے آدھار کارڈ میں بیٹے کے نام کا خانہ تو بھر دیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد وہاں کا. یہاں کے آدھار میں ولدیت لکھی جاتی ہے، وہاں کے آدھار میں پسریت لکھی جائے گی. معلوم ہو جائے کہ جناب کے بیٹے کون کون سے ہیں. وہ پسریت کا خانہ تو بھر دے، وہاں کا آدھار نرادھار نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد دعائے مغفرت انبیاء نے کی ہے. یہ آیت جو دوسری پڑھی میں نے جناب نوح کی دعا ہے. جناب نوح جنہوں نے 1000 سال تبلیغ کی ہے، تبلیغی حیات ان کی 900 سال سے 1030 سال ہے. تبلیغی حیات، پوری حیات تو زیادہ ہے. 1000 سال اللہ کی خدمت کر کے بھی وہ کہہ رہے ہیں پالے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اکثر نہ سمجھ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر معصومین سے خطا نہیں ہوتی تو یہ طلب مغفرت کیوں کرتے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کی پوری کتاب ہے دعاؤں کی، جس میں بہت سے زاویے ہیں طلب مغفرت کے. امام مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں. اصل میں طلب مغفرت اظہار انکساری ہے. طلب مغفرت اظہار انکساری ہے. وقت بہت کم ہے، اپنے بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں، خود ہمارے یہ میزبان انجم بھائی، عمران بھائی، بڑی خدمتیں کی انہوں نے. جب آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو میزبان آپ کے لیے انواع و اقسام کا ناشتہ لگاتا ہے. ڈرائی فروٹ بھی ہے اور پھر فروٹس بھی ہیں، پراٹھے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ نے نوش فرما لیا تو اس نے کہا بھی دیکھیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا. کہتے ہیں وہ آپ کے ذوق کا مذاق اڑا رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جتنا اویلیبل ہے وہ تو سامنے رکھ دیا اس نے، جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ سامنے رکھ دیا، جتنی آپ کو کیلوری چاہیے وہ سامنے ہے، جتنا پروٹین و کیلشیم چاہیے وہ سامنے ہے، سب تو جمع کر دیا نا. پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کوئی کمی ہو تو معاف کیجئے گا؟ وہ آپ کے ذوق کا مذاق اڑا رہا ہے. اور کریں کیا کر رہا ہے؟ بس ذوق آپ کو سمجھ رہا ہے یا اپنے تکبر کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنا تمہیں ہم نے کھلا دیا کوئی اور نہیں کھلائے گا. دیکھیں دو ہی رخ ہے نا. یا تو ذوق کا مذاق اڑا رہا ہے کہ آپ کو تمیز ہی، مطلب مجھے آپ کو کیونکہ تمیز ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ناشتہ لگا دیا. اور یا پھر وہ اظہار انا میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کھلا دیا. کیا مطلب ہے؟ نہیں، وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ پورا اہتمام کر کے جب وہ اظہار انکساری کرے گا تو آپ ضرور ذکر کریں گے بڑا اچھا میزبان تھا. ہائے ہائے، بڑا اچھا میزبان تھا، بڑا خیال رکھنے والا میزبان تھا. تو اصل میں معذرت اظہار انکساری ہے. ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں قربتاً اللہ، اور اس سے مغفرت طلب کر کے اظہار انکساری کر رہے ہیں. معصومین نے طلب مغفرت جو کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ سارا کردار گناہوں سے پاک ہے، پھر بھی اظہار انکساری کر رہے. پالنے والے تو بہت بڑا ہے. صلوات پڑھے
میرے کچھ احباب ہیں یہاں پر. کل میں نے ذکر کیا تھا دلی میں ایک مجلس عمران بھائی کے والد کے ایصال ثواب کی تھی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی جو خدمتیں ہیں اسے ہمارے صرف مصائب کے پہلو پر گفتگو کرنے کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے. ایک لفظ ہے بڑا مشہور ہے، بیمار کربلا. نثر نے اتنا اس کو ظاہر کیا کہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص کو انتہائی کمزور لاغر ہے اور اسی لاغری اور کمزوری میں 40 سال روتے روتے گزار دیا. یہ کردار ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا نہیں تھا. اور کیا راوی مدینے کے مضافات کا گاؤں کا، مدینہ تو شہر ہے نا، گاؤں کا راوی ہے اور وہ 28 رجب کو مدینے آیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے کہ سامان لے کے گاؤں جا کر کے بیچے گا. جب وہ مدینے آیا، دیکھیے اب آپ کو سننا ہے، جب بھی ذکر سید سجاد کا ہوگا تو وہ آنسوؤں کے سائے میں ہوگا، اس لیے سارے مصائب میں ہی سارے فضائل پوشیدہ ہیں حیات سید سجاد. تو اس نے دیکھا کہ مدینہ تو بند ہے، مارکیٹ بند ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی آج مارکیٹ کیوں بند ہے؟ آج تو بندی کا دن نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. پڑھوں گا، میں بھی ہمت سے پڑھوں گا. آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. کہا بھائی اللہ مدینے کو، ہمارے سرکار کے مدینے کو سلامت رکھے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے؟ کہاں بھائی مدینہ ویران ہو رہا ہے اس لیے کہ رسول کا چشم و چراغ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. سارے بنی ہاشم آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ سارے بنی ہاشم؟ اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے سارے بنی ہاشم بڑے خوبصورت ہیں، کوئی ان میں چاند کی طرح ہے، کوئی سورج کی طرح ہے، کوئی رسول کی طرح ہے. ہم نے کبھی سارے بنی ہاشم کو ایک جگہ دیکھا نہیں. جی چاہتا ہے کہ میں آج دیکھ لوں. پتہ نہیں یہ لوگ کب لوٹیں گے، نہیں لوٹیں گے. تو اس مدینے والے نے کہا اسی گلی کے نکڑ پہ، کارنر پہ کھڑے ہو جاؤ، قافلہ یہیں سے گزرے گا. سننا، جن کے ذہنوں میں لفظ بیمار کربلا اس حیثیت سے بیٹھ گیا کہ ایک انتہائی لاغر اور کمزور شخصیت کا نام ہے. وہ نکڑ پہ کارنر پہ کھڑا ہو گیا اور قافلہ ادھر سے گھر سے اور باب مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ آگے 2 گھوڑے برابر سے چلے آ رہے ہیں اور اس پر 2 جوان بیٹھے ہوئے ہیں. 2 کے دونوں میں وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ پیکر کے اعتبار سے بہادر زیادہ کون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمیز نہیں کر پا رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان دونوں جوانوں میں پیکر کے اعتبار سے کون لہیم، شہیم، شجیع، بہادر، پروقار، پرہیبت کون ان دونوں میں زیادہ ہے، میں تمیز نہیں کر پا رہا ہوں. اس نے پوچھا ساتھ میں کھڑے ہوئے شخص سے بھئی یہ جو 2 برابر کے گھوڑے آگے آگے چلے آ رہے ہیں، ان 2 گھوڑوں پر کون کون بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا ایک گھوڑے پر علی کا بیٹا عباس ہے اور دوسرے گھوڑے پر حسین کا بیٹا علی سید سجاد. سمجھ میں آیا سید سجاد کس پیکر کے سے، کس انداز سے مدینے سے نکلے تھے؟ یہ تھے سید سجاد. 9 محرم کا دن ڈھل رہا ہے، شام قریب آنے والی ہے، بس اتنا ہی ہے وہ غش جسے بیمار کربلا کہہ دیا گیا. 9 محرم سے لے کے اور 10 محرم کے عصر عاشور تک بس اتنا ہی بیماری ہے امام سجاد کی. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ امامت
ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے ہوش نہیں ہو سکتی. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امامت بے ہوش نہیں ہو سکتی. کربلا میں ایک دن کی جو بے ہوشی اور غش ہے امام کا، وہ صرف اس لیے ہے کہ امام سجاد کربلا میں عصر عاشور سے پہلے 5ویں امام کی طرح امام تو ہیں، امام وقت نہیں ہے. یہ عقیدے کی بہت مضبوط لفظیں ہیں، اسے محسوس کیجئے گا. امام وقت ہیں امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین کی شہادت کے بعد 40 برس میں ایک سیکنڈ بھی بتا دو کہ غش دہرایا ہو. اس لیے کہ امامت بے ہوش نہیں ہو سکتی. یہ 9 محرم کا دن گزر رہا ہے، جناب سید سجاد باب الہوائے جوانان بنی ہاشم موجود ہیں کہ اتنے میں جناب زہیر قین نے کہا، امام سجاد کو مخاطب کر کے یہ بات جناب عباس سے بھی زہیر قین نے کہی ہے. جناب زہیر قین جو ہیں وہ امام عالی مقام کے ساتھ راستے میں شامل ہوئے ہیں، اور امام نے انہیں شامل کیا ہے اپنے ساتھ، یعنی حری کی طرح آنے والوں میں جناب زہیر قین بھی ہیں. حری کی طرح، اب وقت نہیں اس کی زیادہ وضاحت میں، حری کی طرح آنے والے جناب زہیر قین بھی ہیں. لہذا ابھی تہذیب آل محمد سے اتنا آشنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات جناب عباس سے بھی ایک جگہ کہی ہے اسی تاریخ میں، اور یہی بات امام سجاد سے بھی کہی. آقا آپ کو معلوم ہے یہ ہزاروں ہزار کا لشکر کس کے لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ امام نے پوچھا کس کے لیے؟ کہ آقا کہہ رہے تھے، انہی کی زبانی سنا ہے، یہ سارا لشکر آپ کے بابا کے قتل کے لیے جمع ہو رہا ہے. آپ سوچیے ایک بیٹے سے اگر یہ کہا جائے تو اس پہ کیسی کیفیت طاری ہونی چاہیے. بہت توجہ. امام سجاد نے جیسے ہی یہ جملہ سنا اٹھے، جست کی گھوڑے پہ بیٹھے، اور گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو اس طرح کاوا کٹایا کہ گھوڑے کا دہن اور اس کی سم دم دونوں ملنے لگی. فن نے، سپہگری میں، رائیڈنگ میں، گھوڑا چلانے میں سب سے نازک فن ہے گھوڑے کا کاوا کٹانا. گھوڑ سواری کا سب سے نازک فن ہے گھوڑے کو کاوا کٹانا، اور اتنا اسے مولڈ کر دینا کہ اس کا دہن اور اس کی سم اس کی رفتار کے ساتھ دونوں تقریباً ملنے لگے. یہ ممکن نہیں ہے. امام سجاد نے جب اس طرح سے کاوا کٹا دیا تو وہاں بیٹھا ہوا جملہ سننا، فضیلت کا گوشہ دے رہا ہوں. ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد آیا امام حسین کے پاس، اور آنے کے بعد کہا آقا امام سجاد نے تو گھوڑے کو اس طرح کاوا کٹا دیا جیسے احد میں مولا کائنات نے رسول کو بچانے کے لیے کٹایا تھا. ایک صلوات پڑھ لے محمد آل محمد. پر کیا جنگ احد کا سب سے خطرناک منظر وہ تھا. احد پڑھنی مقصود نہیں ہے کہ جب رسول ایک گڑھے میں گر چکے ہیں اور انہوں نے مولا کائنات کو آواز دی ہے، مولا کائنات آئے ہیں، اس وقت کی جنگ حیات مولا کائنات کی سب سے خطرناک جنگ ہے، سب سے خطرناک جنگ ہے فن حرب و ضرب کے اعتبار سے.
کہ درمیان میں رسول ہے، رسول کی حفاظت کرنی ہے، اور چاروں طرف دشمن ہے، داہنی طرف دشمنوں کو قتل کرنا ہے اور بائیں طرف رسول کی حفاظت کرنی ہے، اور قتل کر کے رسول کی حفاظت کر کے دشمنوں کو دور بھیج کے مولا پلٹے ہیں، اور پلٹنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے ہیں۔ میں جملہ سننا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے ہیں، اور جھکنے کے بعد رسول کو بازوؤں سے پکڑا ہے اور پکڑ کے اٹھا کے کہا ہے لوگوں بھاگو نہیں، ابھی رسول زندہ ہے۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، لوگوں بھاگو نہیں، ابھی رسول زندہ ہے۔ تو احد میں مولا کائنات نے رسول کو پہچانوانے کے لیے گھوڑے پر سے بلند تھے، جھکے اور رسول کو اٹھا کے بتایا بھاگو نہیں، رسول زندہ ہے۔ رسول نے غدیر میں منبر پر سے جھک کے علی کو بلند کیا اور کہا پہچانو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کعوہ کٹایا، اس نے آگے امام سے کہا مولا روئے زمین پر یا احد میں مولا کائنات نے، لفظ بدل دوں، یا اس زمین پر پہلے علی نے اس طرح کعوہ کٹایا یا دوسرے علی نے اس طرح کعوہ کٹایا؟ امام اٹھے، اٹھنے کے بعد آئے، امام سجاد کو لیا، لینے کے بعد کہا بیٹے خیمے میں چلیے، آپ تھک گئے ہوں گے، جو لوگ رائیڈنگ کیے ہیں وہ جانتے ہیں، اب اسے سمجھا پانا میرے لیے مشکل ہے کہ کعوہ کٹانے کے بعد رائیڈر کو، گھوڑ سوار کو کتنی زحمت کرنی پڑتی ہے، کہ آپ تھک گئے ہوں گے، اب آئیے آرام کیجئے۔ امام خیمے میں گئے اور امام علی مقام پشت خیمہ پر آئے اور دست دعا بلند کر دیا، کہ پالنے والے نسل امامت کی ذمہ داری تو نے قبول کی۔ وہیں سے جو غش طاری ہوا تو پھر امام اپنی پھوپھی کے کاندھے کا سہارا لے کے خیمے سے نکلے۔ جزاک اللہ، آپ مصاب ہو رہے ہیں، بس اسی طرح آنسوؤں کے سائے میں ہی یہ فضائل چلے۔ ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کی امامت کو پہچانوایا ہے، لیکن اتنا خطرناک ماحول کسی امام کی امامت کے آغاز کا نہیں بنا جیسا امام سجاد کا تھا۔ ضربت مولا کائنات کو لگی تو 3 دن کا وقت ملا، امام حسن کو پہچانوایا، امام حسن نے زہر کھایا، ایک موقع ملا، امام حسین کو رموز امامت حوالے کیا، سنتے رہتے ہیں یہ الفاظ، وہاں سے امام حسین کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد کے تمام اماموں کو زہر دیا گیا، تقریباً ہر امام نے اپنے بعد والے امام کو کسی نہ کسی چاہنے والے صحابی کے سامنے پیش کیا، پہچانوایا، اب تمہارا امام یہ ہے۔ مگر امام سجاد کی امامت کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مسائب سن رہے ہو نا، مگر میں مسائب میں ہی تمہیں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ردائیں چھن رہی ہیں، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آغاز امامت سجاد ہو رہا ہے۔ پہچانو اپنے اس امام کو، پہچانو کہ آپ کی امامت کس انداز کی امامت تھی۔ تاریخ امامت میں، تاریخ منصب کائنات میں، تاریخ مناصب کائنات میں ایسا کوئی صاحب منصب تمہیں نہیں ملے گا جس انداز سے امامت کا آغاز ہوا۔ قبول کرو میں جملہ دے رہا ہوں، انہی آنسوؤں میں جس جملے کو محسوس کرنا۔ شہزادی زینب کون ہے؟ عالمہ غیر معلمہ،
یہ لقب ہے نا آپ کے پاس؟ میرے پاس وقت نہیں ہے عزیزو، بہت کم وقت رہ گیا، 10 منٹ رہ گئے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس۔ عالمہ غیر معلمہ ہیں شہزادی زینب، اتنی عالمہ ہیں کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھتی، یہ سب مصائب میں پڑھے جاتے ہیں مگر میں اس سے تمہیں نتیجے دینا چاہتا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں قید خانے میں، تو امام حاکم وقت یعنی حاکم شریعت، حاکم وقت حاکم شریعت اپنی پھوپھی سے کہتا ہے، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ اب تک کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی نا۔ تو اب شہزادی کہتی بیٹا اتنا کم کھانا پانی ملتا ہے کہ جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے نا۔ اب سمجھ میں آ گیا عالمہ غیر معلمہ کیسی؟ یہ موضوع نہیں ورنہ میں پڑھتا کہ عالمہ غیر معلمہ کا معیار کیا تھا۔ اتنی عالمہ ہیں انہیں کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلوات پڑھ لوں تو میں جملہ حوالے کروں۔ اتنی عالمہ ہیں مگر جب خیمہ جلنے لگا، ہر خیمے سے ہوتی ہوئی آخری خیمے میں، خیمے سجاد میں آ کر کے پوچھتی ہیں بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی ہے، تم امام وقت ہو، بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیمے کے باہر چلے جائیں؟ یہ مسئلہ کوئی بہت اہم مسئلہ تھا پوچھنے کا۔ جب گھروں میں آگ لگ جاتی ہے تو جانور بھی توڑا کے نکل جاتے ہیں باہر۔ یہ ہے نفسیات، یہ ہے حیات کی نفسیات۔ زندگی کا بچانا شریعت کے ہر معاملے سے افضل ہے۔ اگر روزہ موت کا باعث بنے روزہ توڑ دو، سفر حج اگر موت کا باعث بنے سفر منقطع کر دو۔ سارے احکام تو آسان سے سب جانتے ہیں کہ زندگی کا بچانا کسی بھی شریعت کے مرحلے پر عمل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ امام سجاد سے جناب زینب نے یہ بات کیوں پوچھی کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کیوں پوچھی؟ منظر سمجھیے، خیمہ جلانے والے وہی موجود ہیں، حمید ابن مسلم جیسا راوی وہی موجود ہے، یہ روایت اسی کے ذریعے تو آ رہی ہے باہر، تمام وہی موجود ہے، دشمن وہی موجود ہے، اور ان دشمنوں کے سامنے جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ شہزادی زینب نے زمانے کو پیغام دیا ہے کہ کربلا میں امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں ہوئی ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ یہ تاریخ لکھے کہ وقت عصر امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں ہوئی ہے، امامت ابھی زندہ ہے، امامت ابھی زندہ ہے۔ اور یہاں سے امام نے جو امامت کا باغ ڈور سنبھالی تو وہاں سے کوفے سے شام سے مدینہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد صلوات پڑھنے وقت تمام ہو رہا۔ ماشاءاللہ آپ مصاب ہوئے، اچھا خاصا گریہ ہوا، مصائب بھی ہوا، مگر جو تہذیب مجلس ہے اسی پہ گفتگو تمام کرنا چاہوں گا۔ 36 برس امام نے وہ عظیم کردار پیش کیا، وہ عظیم کردار پیش کیا کہ پھر کسی میں ہمت مطالبہ بیعت کی نہیں ہوئی۔ وہ یزید جو حسین کے کھلے ہاتھوں سے بیعت مانگ رہا تھا، سید سجاد کے گرفتار ہاتھوں سے بیعت نہ مانگ سکا۔
یہ ہے ہیبت سید سجاد. جتنا لوہا پہن کے امام سجاد نے کربلا سے شام تک کا سفر کیا ہے، ایک مضبوط آدمی سر پہ اٹھا کے بھی نہیں چل سکتا. یہ کسی لاغر اور کمزور انسان کا کردار نہیں ہے. یہ علی ہے اپنے وقت کا. امام نے بس ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے گئے، تبلیغ کے سارے راستے بند کر دیے گئے. تو امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعہ مومنین کو متوجہ کیا اور پوری صحیفہ کاملہ امام کی دعاؤں کی وہ تبلیغی کتاب ہے جسے ہر مومن کو پڑھنا چاہیے. ہر مومن کو پڑھنا چاہیے. اس میں ایک دعا ہی ہے جس میں امام نے والدین کا مرتبہ بیان کیا ہے دعا بعنوان دعا. آیات کی تفسیریں بیان کی ہیں اور کائنات کو متوجہ کیا ہے. امام کی اس سخت ترین عہد تبلیغ کو محسوس کرنا چاہیے اور اس سے درس لینا چاہیے. 3 کتابوں کو اگر ہمارے مولا کے چاہنے والے ہمارے یہ عزادار ایک بار پڑھ ڈالیں، قرآن ترجمے کے ساتھ، نہج البلاغہ ترجمے کے ساتھ، اور صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جسے زبور آل محمد اور توریت آل ابا کہا جاتا ہے. آپ غور کریں، یہ 2 آسمانی کتابوں کی تشبیہ دی گئی ہے. مگر اب اسے کیا کیجئے کہ ہم ابھی قرآن ہی کی حد میں سمٹے ہوئے ہیں، تو اب صحیفہ کاملہ کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں گے. لیکن میں اس طرح سے گزارش کروں گا کہ صحیفہ کاملہ سے قرآن تک کا سفر طے کیجئے تو قرآن اور زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد بس میں نے گفتگو یہیں روک دی. وہ کربلا جو غموں کے سائے میں پروان چڑھی ہے، جس نے ہر غم کا مداوع کیا ہے. یہ ہر اشتہار میں جملہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لیے غم سید الشہداء نہ ہوتا تو ہمارے غم کا مداوع نہ تھا. یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب غم جب ایک مجلس سن کے اٹھتا ہے نا تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. کربلا یہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی باپ جب بیٹے سے جدا ہوتا ہے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے. کربلا یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے تو اس بیٹے پہ کیا گزرتی ہے. 2 منظر ہیں یکے بعد دیگرے. میں پھر آ گیا اسی جگہ. 2 منظر ہیں یکے بعد دیگرے. ایک منظر کہ جب امام عالی مقام سے علی اکبر جدا ہونے لگا. اللہ اکبر. عزادارو، جس نے 69 لاشیں اپنے ان دونوں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوں 8 گھنٹے میں، 8 سے 10 گھنٹے کے اندر 69 لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں رکھے ہوں، وہ حسین بیٹھا ہے اور جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے. بابا
اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ باپ نے اجازت دے دی۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا کیوں تھا؟ رخصت ہو کے آئے تھے نا، رخصت ہو کے آئے تھے تو پلٹ کے دیکھا کیوں تھا؟ عزادارو، جو گھوڑے پہ سوار چلتا ہے نا، اس کے کانوں کے پاس جو سب سے زیادہ تیز آواز ہوتی ہے خود اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے۔ کیا امام کے قدموں کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا کہ اپنا دل باپ کے قدموں میں چھوڑ آئے تھے۔ پلٹ کے دیکھا میرا بابا کس عالم میں ہے۔ ارے گھوڑے سے گرا دیا، آئے بابا سے لپٹ گئے۔ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا کہ میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ جہاں تک جانا مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھلاتے جانا۔ شاید یہ منظر حسین نے اس لیے دیا کہ دنیا سے کوئی باپ نہیں اٹھتا مگر اس کی روح بیٹوں کو کلیجے سے لگا رہی ہوتی ہے۔ میرے لاڈلو تم خیر سے رہنا، ہم تمہیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت ہی نہیں گزرا کہ وہی باپ اپنے جوان بیٹے کے سرانے کھڑا ہے۔ بہن سے کہا بہن ذرا سید سجاد کو بیدار کرنا۔ سید سجاد کو پھوپھی بیدار کر رہی ہے۔ میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کسی بھی غش شدہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ پانی کہاں تھا کہ چھینٹے دیے جائے؟ ہاں، پھوپھی کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو رخسار سید سجاد پہ پڑا، آنکھیں کھول دی۔ پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہ میرے لال دیکھو کون آیا ہے ملنے کے لیے۔ آنکھیں کھولی، دیکھا بابا سر سے پیر تک زخمی، چہرے پہ خون ملا ہوا، تڑپ کی آواز میرا چچا کہاں ہے؟ پوچھا اس لیے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زخمی نہیں ہو سکتا۔ کہ میرے لال مارے گئے۔ پھر پوچھا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ میرے لال وہ بھی قتل ہو گئے، یا تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ کہ پھوپھی اماں میرا بابا بہت مظلوم ہے، میری آسا لائیے گا، میری تلوار لائیے گا۔ پھوپھی اماں میں بابا کی نصرت کروں گا۔ امام نے کلیجے سے لگایا، سید سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ میرے لال جہاد اکبر کی تیاری ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے یہ مرض کرونا پھر پھیل رہا ہے، پالنے والے اسے دنیا سے نست و نابود فرما، ظالموں کو نست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد
اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی انوار صاحب ابن سید حسین احمد صاحب کی روح کو ایصال ثواب